آج ہم آپ کو کہانی سنانے جا رہے ہیں کارساز کی چڑیل کی، جو کہ ایک سچی کہانی ہے اور جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں تو کراچی کے سنا ہے کہ بچے بچے کو معلوم ہے۔ تو وقت ضائع کیے بغیر کہانی شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ ہمارے ہی ایک سبسکرائبر نے ایک کہانی بھیجی ہے جو کہ ان کے بقول جو کراچی میں رہتے ہیں وہاں کے بچے بچے کو معلوم ہے، اور کہانی ہے جی کارساز کی چڑیل کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ رات گئے کوئی ٹیکسی ڈرائیور نہیں وہاں سے گزرا ہوتا تھا، اگر وہ گزرتا تھا تو اسے روڈ کے کنارے فٹ پاتھ پر ایک ایسی لڑکی کھڑی نظر آتی کہ جس کی گردن سے خون بہہ رہا ہوتا۔ وہ لڑکی ٹیکسی والے کو ہاتھ دیتی ہے تو وہ فوراً رک جاتا ہے اور لڑکی کا خون بہتا دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ اس سے کہتا ہے باجی آپ کو کہاں جانا ہے اور یہ کیا ہوا ہے، آپ تو بہت زخمی ہیں، آپ کو کسی گاڑی نے مارا ہے کیا؟ تو وہ کہتی ہے نہیں نہیں میں ٹھیک ہوں، تم بس مجھے جلدی سے میرے گھر پہنچا دو۔ ڈرائیور کہتا ہے باجی آپ گھر نہیں جائیں، آپ ہسپتال جائیں، آپ کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے نہیں پہلے میں اپنے گھر جاؤں گی پھر وہاں سے ہاسپٹل جاؤں گی۔ تو ڈرائیور پھر مجبوراً کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے بیٹھ جائیں پھر۔ لڑکی خون ٹپکاتی ہوئی گاڑی کے اندر بیٹھ جاتی ہے تو ڈرائیور اسے پوچھتا ہے کہ آپ کو کہاں جانا ہے؟ تو وہ کہتی ہے ناظم آباد۔ ڈرائیور بیچارہ تیزی سے گاڑی چلاتا ہوا اسے ناظم آباد لے جاتا ہے۔ لڑکی اسے ایک گلی میں لے جاتی ہے اور ایک گھر کے سامنے گاڑی رکوا لیتی ہے۔ وہ ٹیکسی سے اترتے ہوئے ڈرائیور کو رکنے کا اشارہ کرتی ہے اور پھر اس گھر کا دروازہ بغیر کھٹکھٹائے ہاتھ کے دباؤ سے کھول کر اندر چلی جاتی ہے۔ اب ٹیکسی والا انتظار کر رہا ہے کہ وہ واپس آئے تو پھر اس نے جہاں جانا میں اسے اتار کے اپنی منزل پر چلا جاؤں، لیکن کافی دیر گزرنے کے باوجود بھی اس گھر سے کوئی باہر نہیں نکلتا۔ پریشان ہو کر ڈرائیور ٹیکسی سے اترتا ہے اور گھر کا دروازہ ناک کرتا ہے۔ 2-3 بار ناک کرنے کے بعد آنکھوں میں نیند لیے ایک بوڑھا آدمی باہر آتا ہے اور ٹیکسی والے کو حیران ہو کر دیکھتا ہے۔ کیا بات ہے بیٹا، کیوں آدھی رات کو دروازہ پیٹ رہے ہو؟ وہ ڈرائیور سے کہتا ہے۔ ڈرائیور حیران ہو کر بولتا ہے کہ وہ بابا جی ابھی ایک باجی میری ٹیکسی میں لال کوٹھی سے یہاں تک آئی ہیں اور گھر کے اندر گئی ہیں، وہ کافی زیادہ زخمی تھیں، ان کی گردن سے خون بہہ رہا تھا، ابھی تو انہوں نے مجھے کرایہ بھی نہیں دیا، تو کیا ان کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے؟ بوڑھا حیران ہوتا ہے، چند لمحے اس ڈرائیور کو خاموشی سے دیکھتا ہے، پھر کہتا ہے بیٹا تم یہیں ٹھہرو، میں ابھی تمہارا کرایہ لاتا ہوں۔ وہ گھر کے اندر جا کر واپس آتا ہے اور ڈرائیور کو جو بھی رقم بنی ہوتی ہے وہ دے دیتا ہے۔ ڈرائیور کرایہ تو لے لیتا ہے لیکن اس کو حیرانی ہو رہی ہے کہ بابا جی وہ باجی کدھر گئی ہیں، ان کے ہسپتال نہیں لے کر جانا؟ بوڑھا افسردگی سے پریشان ہو کر کہتا ہے کہ نہیں بیٹا تم جاؤ، اندر کوئی لڑکی نہیں ہے۔ ڈرائیور حیرت سے اچھل پڑتا ہے، کیا مطلب جی؟ ابھی 10 منٹ پہلے تو وہ باجی خون ٹپکاتے ہوئے آپ کے گھر میں گئی ہیں اور اب آپ کہتے ہیں کہ اندر کوئی لڑکی نہیں ہے، تو وہ کدھر چلی گئیں؟ جی بیٹا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اسی لیے تو آپ کو کرایہ دیا ہے، لیکن وہ لڑکی اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ ڈرائیور حیران ہو کے ان کی طرف دیکھتا ہے۔ بابا جی کہتے ہیں وہ میری بیٹی ہے لیکن اس کو مرے ہوئے تو اب زمانہ ہو گیا، وہ آج سے کئی سال پہلے لال کوٹھی کے پاس قتل ہو گئی تھی، لیکن اس کی روح وہاں اب تک بھٹک رہی ہے۔ ہر سال سردیوں کی ایک رات میں وہ کسی نہ کسی ٹیکسی میں بیٹھ کر گھر تک آتی ہے اور یہاں پہنچ کر غائب ہو جاتی ہے۔ تم چھوڑو اس بات کو، تم کرایہ لو اور جاؤ۔ ڈرائیور بیچارہ تو ڈر جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے، خوف میں آ جاتا ہے اور بس اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں جلدی سے یہاں سے نکلوں اور اپنے گھر کی طرف بھاگوں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ کئی دن تک وہ بخار میں رہتا ہے۔ تو یہ تو ہیں جی وہ ساری کہانیاں جو کہ کراچی کے اکثر قدیم باشندے بتاتے ہیں۔ اصل بات کیا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں۔ لال کوٹھی کی اس بھٹکتی ہوئی روح پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، بہت زیادہ کہانیاں بھی بنی ہیں، لیکن جس کے ساتھ خود سے یہ واقعہ آیا ہے وہ عام طور پر نہیں ملتا، تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ کیا یہ کہانی سچ ہے، کیا واقعی اس طرح سے کچھ ہوا تھا یا نہیں۔ ہمارے ایک بزرگ دوست ہیں عبدالرشید صاحب، وہ ایک اخبار میں کام کرتے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ 70s کی دہائی کا زمانہ تھا اور ہم ان دنوں روزنامہ مشرق میں کام کرتے تھے۔ مشرق کا دفتر لال کوٹھی کے قریب ہی ایک بنگلے میں ہوتا تھا۔ ہم چونکہ اخبار کی لے آؤٹ ڈیزائننگ اور پیسٹنگ کرتے تھے، اس لیے جب تک کاپی پریس میں نہ چلے جائے ہم فارغ نہیں ہوتے تھے، اس لیے رات گئے تک دفتر میں رکنا پڑتا تھا اور سب سے آخر میں ہم ہی گھر جاتے تھے۔ عام طور پر رات کے 2:30-3 بج جاتے تھے۔
اب مسئلہ یہ تھا کہ ان دنوں کراچی میں ٹریفک ویسے ہی بہت کم ہوا کرتا تھا، بسیں بھی زیادہ سے زیادہ 9 یا 10 بجے تک چلتی تھیں، اس کے بعد سڑکوں پر بالکل سناٹا چھا جاتا تھا۔ جب ہم دفتر سے نکلتے تو ہمارے پاس ایک ہی طریقہ ہوتا تھا کہ ٹیکسی کر لیں۔ اب روزانہ ٹیکسی لے کر گھر جانا بہت زیادہ مہنگا پڑتا تھا، اس لیے ہم یہ کرتے کہ 2-3 دوست مل کر ایک ٹیکسی لے لیتے اور کرایہ آپس میں ڈیوائیڈ کر لیتے۔ ایک رات ہم تینوں دوست دفتر سے گھر جانے کے لیے نکلے۔ وہ دسمبر کی ایک سرد رات تھی۔ کوئٹہ سے آنے والی برفیلی ہواؤں نے اس رات کو بہت زیادہ ٹھنڈا کر دیا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ ہم شارع فیصل پر آ کر لال کوٹھی اسٹاپ پر کھڑے ہو گئے۔ سڑک پر سناٹے تھے، دور دور تک کوئی آدمی، کوئی گاڑی، کوئی زیرو نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم نے اسٹاپ پر کھڑے ہو کر کافی دیر انتظار کیا لیکن کوئی گاڑی ہی نہیں آئی۔ ہمیں ڈرگ کالونی جانا تھا جو یہاں سے تقریباً 12 یا 13 کلومیٹر دور تھی۔ جب بہت دیر تک کوئی گاڑی نظر نہیں آئی تو ہم تینوں نے باتیں کرتے کرتے پیدل ہی چلنا شروع کر دیا۔ یہی ذہن میں تھا کہ جب بھی پیچھے سے کوئی گاڑی آئے گی تو اس پہ سوار ہو جائیں گے، ورنہ باتیں کرتے کرتے یہ راستہ ویسے ہی پیدل طے ہو جائے گا، کم از کم یہاں اتنی ٹھنڈ میں کھڑے رہنے سے تو بہتر ہے۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ آج کی رات کچھ زیادہ ہی سرد اور ویران تھی۔ جب ہم پیدل چلتے چلتے کارساز اسٹاپ کے قریب پہنچے تو ہمیں وہاں ایک ٹیکسی کھڑی نظر آئی، لیکن وہ عجیب ٹیڑھے انداز میں کھڑی تھی۔ اس کے سائیڈ والے 2 ٹائر تو سڑک پر تھے اور دوسری طرف کے دونوں ٹائر فٹ پاتھ پر چڑھے ہوئے تھے۔ اس کا انجن بھی سٹارٹ تھا، ہیڈ لائٹس بھی آن تھیں اور اندر والی لائٹ بھی جل رہی تھی۔ ہم ٹیکسی کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ اس کا ڈرائیور سیٹ پر نیم دراز آسمان کی طرف منہ اٹھائے پڑا ہے اور زور زور سے کچھ بولے جا رہا ہے، لیکن وہ کیا بول رہا ہے یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو خیر ہم نے گاڑی میں منہ ڈال کر اسے آواز دی کہ کیا ہو گیا بھائی، خیریت تو ہے؟ لیکن اس نے ہماری طرف کوئی توجہ نہیں دی اور بس اپنے آپ میں ہی بولتا جا رہا تھا۔ ہم نے 2-3 بار اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو میرے ساتھی نے اس کے دونوں گالوں پر ہلکی سی تھپڑ لگایا، جیسے بے ہوش آدمی کو ہوش میں لانے کے لیے کرتے ہیں ویسے ہی۔ جیسے ہی اس کے منہ پر ہاتھ پڑا تو وہ زور سے چونکا اور آنکھیں کھول دیں۔ ہم پر نظر پڑتے ہی وہ فوراً دروازہ کھول کر باہر آیا اور ہم سے چمٹ کر چیخنے لگا، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ کیوں بھائی کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میں نرسری کی طرف سے آ رہا تھا، ابھی کچھ دیر پہلے میں نے یہاں فٹ پاتھ پر ایک لڑکی کھڑی دیکھی، اس نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا تو میں نے بریک لگا دیا، لیکن جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا اس کی گردن سے خون بہہ رہا ہے۔ ٹیکسی جیسے ہی رکی تو وہ فوراً پچھلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی اور بولی کہ مجھے ناظم آباد جانا ہے۔ میں تو اس کے خون بہنے سے پریشان ہو رہا تھا، اس لیے اس کے بیٹھتے ہی میں نے گاڑی چلا دی اور میرے منہ سے نکلا کہ ناظم آباد جانا ہے یا نارتھ ناظم آباد، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے پھر یہ بات پوچھی، پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں اچھل پڑا کیونکہ پچھلی سیٹ پر تو کوئی تھا ہی نہیں، حالانکہ وہ میرے سامنے دروازہ کھول کر بیٹھی تھی۔ یہ دیکھ کر میری تو جان ہی نکل گئی بھائی، میں نے ڈر کے مارے گاڑی تیزی سے بھگانی چاہی تو فٹ پاتھ پر چڑھ گئی۔ ڈرائیور کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں اور وہ پھر سے ہم سے چمٹ گیا اور کہنے لگا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے بچاؤ، خدا کے واسطے مجھے بچاؤ۔ ہم ابھی اس سے باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک وہاں پولیس کی گاڑی آ گئی۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ ایک آفیسر گاڑی سے اتر کے ہماری طرف بڑھا۔ میں نے اسے بتایا کہ ہم مشرق اخبار والے ہیں اور آفس سے نکل کر گھر جا رہے تھے۔ یہ ٹیکسی والا یہاں کھڑا تھا اور کہتا ہے کہ اسے یہاں ایک زخمی عورت نظر آئی جس کا خون بہہ رہا تھا۔ وہ اس کی ٹیکسی میں آ کر بیٹھی اور پھر چلتی ٹیکسی میں سے اچانک غائب ہو گئی، اس لیے یہ بہت ڈر گیا ہے۔ پولیس والا کہنے لگا، یہ جھوٹ بول رہے، ہم تو روزانہ یہاں گشت کرتے ہیں، ہمیں تو کبھی ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ کہاں کھڑی تھی وہ عورت؟ اس نے ڈرائیور سے پوچھا۔ ڈرائیور نے دور ایک کھمبے کی طرف اشارہ کیا کہ وہاں کھڑی تھی۔ پولیس والا وہاں گیا اور اس کھمبے کے اطراف میں اپنی ٹارچ مار کر جائزہ لینے لگا۔ ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے پہنچ گئے۔ اگر اس عورت کا خون بہہ رہا تھا تو یہاں کوئی خون کیوں نہیں ہے؟ پولیس والا کہنے لگا، یہاں تو کوئی بھی نشان نہیں ہے۔ ہم بھی اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں سڑک پر ادھر ادھر نظر دوڑانے لگے کہ شاید ہمیں کوئی خون کا دھبا نظر آ جائے۔ اچانک میرا دوست چلائے، یہ دیکھو، یہ کیا ہے؟ ہم دونوں پولیس والوں کے سمیت اس طرف بھاگے۔ اس نے سڑک کی طرف اشارہ کیا، پولیس والے نے وہاں ٹارچ ماری اور ہم سب اچھل پڑے۔ سڑک پر تازہ تازہ خون گرا ہوا تھا جو ٹارچ کی روشنی میں چمکنے لگا۔ اب ہم تینوں تو ڈرے ہی تھے، پولیس والا بھی گھبرا گیا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ خوف کے مارے ہم پولیس والوں کی منتیں کرنے لگے کہ آگے رستہ ویران ہے، پلیز ہمیں ڈرگ روڈ اسٹیشن تک اپنی گاڑی میں پہنچا دو، کیونکہ ہمیں اب بہت ڈر لگ رہا تھا۔
ٹیکسی ڈرائیور کو تو کسی طرح سمجھا بجھا کر ہم نے روانہ کر دیا۔ آگے جا کر اللہ جانے اس کا کیا بنا۔ ہم چونکہ اخبار والے تھے اس لیے ہمیں پولیس نے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا اور ڈرگ کالونی کے قریب لا کر چھوڑ دیا۔ ہم خوف سے کانپتے کانپتے اپنے گھر کو پہنچے اور اس کے بعد کافی عرصے تک رات کے وقت اس مقام سے پیدل نہیں گزرے۔ تو میرے جن سبسکرائبر نے کہانی بھیجی تھی وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ان کے دوست عبدالرشید صاحب نے ان کو سنایا تھا۔ تو اب کارساز کی چڑیل کی کہانی میں کتنی سچائی ہے کتنی نہیں یہ تو خدا ہی جانے۔ 2 واقعات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں اور اس کے علاوہ بھی سنا ہے کہ کافی لوگوں کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے۔ تو اگر آپ بھی کراچی میں رہتے ہیں اور اس واقعے کے بارے میں آپ کو کچھ بھی پتہ ہے تو کامنٹ سیکشن میں یا پھر مجھے ای میل میں ضرور بتائیے گا۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔